السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو صحابہ کرام ہیں نا، ان کے بڑے فضائل ہیں، لیکن خطا کو بھی خطا ماننا چاہیے۔ اہل سنت میں یہ بیماری ہے کہ یہ خطا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اہل تشیع میں یہ بیماری آ گئی کہ انہوں نے ماننی ہی خطا ہے، فضائل نہیں ماننے۔ ہم نے الحمدللہ اس کا ڈیپلی مطالعہ کیا، ہمارے استادوں نے جو ہمیں سمجھایا، مختلف استادوں سے ہم نے علم حاصل کیا، حرم کے صحن میں بیٹھ کے بھی وہاں کے علماء سے پوچھا، اور بالکل نیوٹرل لوگوں سے بھی پوچھا، اہل حدیث علماء سے بھی پوچھا، اور حنفی، شافی، مالکی اور حنابلہ سے بھی۔ لیکن جو بہترین استادوں نے گفتگو کی ہے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، اور انسانی سطح پر رہتے ہوئے، کہ صحابہ کرام میں اچھے بھی تھے، صحابہ کرام میں دنیا کے طلبگار بھی تھے، اور صحابہ کرام میں پکے منافق بھی موجود تھے، کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں وہ کون کون تھے۔ تو لہٰذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں آپ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضون۔ یہ رضی اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے شروط کیا بیان کی ہے کہ وہ جو سبقت لے گئے اور وہ جو پہلوں میں سے تھے، من المہاجرین، سارے مہاجرین بھی نہیں، من المہاجرین، مہاجرین میں سے ہے، والانصار، انصار میں سے ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی احسان سے اتباع کریں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضون، پھر اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہاں سب کوئی پکڑ کر بھی، جس نے دیکھ بھی لیا، جس نے زمانہ پا لیا، جس کو صحابیت ہو گئی، وہ راضی ہو گئے، جی چلو جو مرضی کرو، ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان نہیں کیا۔ اور جہاں جو صلح حدیبیہ پر جو درخت کے نیچے بیعت کی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی عود لگائی، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اگر وہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، رضی اللہ عنہ ورضون، کہ اب ان مخصوص لوگوں کے لیے ہے نا جنہوں نے درخت کے نیچے موت پر بیعت کی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قید لگا دی، وذالک من خشی ربہ، اگر وہ اب وہ اللہ سے ڈرتے رہے تو پھر اللہ ان سے راضی رہے گا۔ جہاں کسی سے خطا ہوگی، پھر وہ فضیلت اس سے اٹھ جائے گی۔ اگر کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر لی، یا کسی جنگ میں حصہ لے لیا، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، آگے چل کے اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ فضیلت اٹھ گئی۔ آگے چل کر اگر اس سے غلطی ہوئی تو غلطی کی سزا ملے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں، یعنی ملے جلے اعمال والے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرض علی النفاق واکثر من المدینۃ مرض علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم میں ایسے بھی ہیں کثرت کے ساتھ جن کے اندر نفاق کا مرض گھر کر چکا ہے، ماہر منافق، آپ نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے، وہ کون ہے، ہم جانتے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کی 3 کیٹیگری ہیں۔ عرف عام میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، آپ کا دیدار کرے، آپ کے ساتھ رہے، اس کو صحابی ہی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا نفاق ظاہر ہو گیا، عمر بن خطاب نے کہا میں اسے قتل کر دوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، داؤ یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو بھی قتل کرتا ہے۔ اس منافق کا نفاق ظاہر ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابی ہی کہا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی صحابی کا لفظ آ گیا تو کوئی ایک علیحدہ مخلوق بن گئی، بخشے بخشائے، معصوم عن الخطا، اس طرح کا عقیدہ کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ صحابی سے بھی خطا ہوتی ہے، صحابی سے بھی جو خطائیں ہوئی ہیں، سزائیں نہیں ملی صحابہ کو۔ ولید ابن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد نہیں لگائی، یہ مسلم شریف میں شراب کے جو ہے نا ابواب میں موجود ہے۔ ولید ابن عقبہ نے زکوٰۃ لینے گیا، راستے سے مڑ کے آگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل نہیں کی، ان جاء فاسق فتبین بنبأ فتبین، کہ وہ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، تو صحابی کو فاسق کہا، تو صحابی کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا نا، جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ بس صحابی کا لفظ آ گیا تو بخشے بخشائے ہو گئی، یہ اہل سنت بھی زیادتی کرتے ہیں، اور اہل تشیع و زیر زیادتی کرتے ہیں کہ وہ سابقون الاولون بڑے اچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے خلفاء بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بدر، احد، خندق، بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں، اور پھر بھی ان کو منافق کہے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی اہل تشیع کی طرف سے زیادتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔